کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع شریف کا خطبہ دے رہے تھے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام سماعت فرما رہے تھے، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکوٰۃ اموالکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 کام تم کرو۔ اے اللہ کے رسول کون کون سے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی برائی اور بے حیائی چھوڑو، نیکی کا ہر کام تم کرنا شروع کر دو۔ وصلوا خمسکم، 5 گانا نمازیں بھی تم پڑھو۔ وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے بھی تم رکھو۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی تم ادا کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اگر تمہارے حکمران قرآن اور سنت کے مطابق حکمرانی کر رہے ہوں، دین متین کا حق ادا کر رہے ہوں، جس طرح حاکم حاکمیت کرتا ہے اس کا حق ادا کر رہے ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تدخلوا جنت ربکم، تم اپنی رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تم یہ 5 کام کر لو۔ یہ نہ ہو کہ نماز بھی نہ ہو، روزہ بھی نہ ہو، تقوی اور طہارت بھی نہ ہو، اور حج بھی نہ ہو، ساتھ ساتھ اپنے نیک صالح حکمرانوں کی تابعداری بھی نہ ہو، پھر بھی بندہ کہے کہ میں پکا سچا مومن اور پکا جنتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دخول جنت کے لیے اللہ جل مجدہ کے پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 شرائط لگئی ہیں کہ تقوی اور طہارت بھی تمہارے پاس ہو، نمازوں کی ادائیگی بھی تمہارے پاس ہو، رمضان المبارک کے روزے بھی تم رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور نیک صالح حکمرانوں کی اطاعت اور تابعداری بھی تم کرو، تو پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہارے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بنے گی۔ تم 5 کام کر کے دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم پتہ نہیں کس ذوم باطل میں چلے گئے، نہ نماز ہمارے پاس، نہ روزہ ہمارے پاس، نہ زکوٰۃ ہمارے پاس، نہ تقوی و طہارت ہمارے پاس، نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے پاس، نہ حلال اور حرام کا فرق ہمارے پاس، نیکی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پکے سچے مومن، ہم پکے سچے مسلم، ہم پکے جنتی ہیں، ہم جیسا تو کوئی انسان نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بندہ تب ہی جنت کا مستحق بن سکتا ہے، پکا سچا مومن بن سکتا ہے، جب اس کے عقائد و نظریات بھی درست ہوں اور اس کے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔